الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اخلاص اور عبادت کے طلبگار، اللہ پاک تجھے توفیق سے نوازے۔ سب سے پہلے تجھے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ سارا مدار اسی پر ہے۔ جان لو کہ علم اور عبادت 2 ایسے جوہر ہیں کہ لکھنے والوں کی کتابوں، سکھانے والوں کی تعلیمات، واعظین کے وعظ اور مفکرین کے تفکرات سے تم جو کچھ دیکھ یا سن رہے ہو، یہ سب انہی 2 کی وجہ سے ہے۔ علم و عبادت ہی کے لیے کتابیں نازل کی گئیں اور حضرات رسول کرام علیہم السلام بھیجے گئے، بلکہ زمین و آسمانوں اور ان کی ساری مخلوق کو ان دونوں ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تم قرآن کریم کی ان 2 آیتوں میں غور کر لو۔ ترجمہ کنز ایمان: اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ علم کی فضیلت کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے، خاص طور پر علم توحید کے لیے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ یہ آیت مبارکہ عبادت کی فضیلت اور بندے کو عبادت پر ابھارنے کے لیے کافی ہے۔ علم و عبادت کے معاملے کو بڑا سمجھو کہ دونوں جہان کی تخلیق سے مقصود یہی 2 چیزیں ہیں، لہٰذا بندے پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں میں ہی لگا رہے، انہی کے لیے خود کو تھکائے اور انہی میں غور و فکر کرے۔ پس جان لو کہ علم و عبادت کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سب بیکار و فالتو ہیں، ان کا کوئی فائدہ اور حاصل نہیں۔ پھر تم یہ بھی جان لو کہ علم و عبادت میں سے علم زیادہ شرف و فضیلت رکھتا ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت میری امت کے ادنا شخص پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا، یعنی عالم کو ایک نظر دیکھنا مجھے 1 سال کے روزوں اور اس کی راتوں میں قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ یوں ہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بلند مرتبہ جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، اب وہ میری امت کے علماء ہیں۔ اب تم پر واضح ہو گیا کہ علم عبادت سے افضل ہے، لیکن بندے کے لیے علم کے ساتھ عبادت بھی ضروری ہے، ورنہ اس کا علم بکھرے ہوئے ذرے ہو جائے گا، کیونکہ علم درخت اور عبادت پھل کی مانند ہے۔ بزرگی درخت ہی کی ہے کیونکہ وہ اصل ہے، مگر اس کا نفع اس کے پھل ہی سے ملتا ہے، لہٰذا عبادت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ علم کی عزت و بزرگی سلامت رہے، بلکہ بندے کے لیے علم و عبادت دونوں میں سے کچھ حصہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الولی نے فرمایا، اس علم کو ایسے طلب کرو کہ عبادت کو نقصان نہ پہنچائے، اور یہ عبادت ایسے بجا لاؤ کہ علم کو نقصان نہ دے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بندے کے علم اور عبادت دونوں کا ہونا ضروری ہے،
تو یقینی طور پر علم اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے پہلے بیان کیا جائے، کیونکہ یہی اصل اور رہنما ہے۔ اسی وجہ سے حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی علم عمل کا پیشوا اور عمل اس کا پیروکار ہے۔ جب علم اصل اور پیشوا ہے تو تم پر دو وجہ سے اسے عبادت پر مقدم رکھنا لازم ہے۔ علم کو اس لیے مقدم کرو تاکہ تم عبادت حاصل کر سکو اور وہ سلامت بھی رہے، کیونکہ سب سے پہلے تم پر لازم ہے کہ تم معبود کو پہچانو، پھر اس کی عبادت کرو، اس لیے کہ تمہیں جس کے نام کا پتہ ہو، نہ ذات و صفات کا، اور نہ یہ معلوم ہو کہ اس کے لیے کیا واجب و ضروری ہے اور کون سی شے اس کی شان کے خلاف ہے، تو تم اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ جب علم نہیں ہوگا تو کبھی تم اس کی ذات یا صفات کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ بنا لو گے جو معاذ اللہ اس کی شان کے خلاف ہوگا، تو یوں تمہاری عبادت بکھرے ہوئے ذرے بن کر رہ جائے گی۔ اس مقام پر جو بڑا خطرہ ہے، ہم نے اس کی وضاحت اپنی کتاب احیاء العلوم کے باب خوف کا بیان میں برے خاتمہ کا مفہوم کے عنوان سے کر دی ہے۔ اس کے بعد تم پر لازم ہے کہ جن واجبات شرعیہ کی ادائیگی تمہارے ذمہ ہے، تم ان کا علم حاصل کرو تاکہ انہیں ادا کر سکو، اور جن ممنوعات شرعیہ کا چھوڑنا تم پر لازم ہے، ان کا بھی علم حاصل کرو تاکہ ان سے بچ سکو، ورنہ تم ان عبادات کو کیسے بجا لاؤ گے جن کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا ہیں، کیسی ہیں، اور ان پر عمل کس طرح کرنا ضروری ہے، اور ان گناہوں سے کیسے بچو گے جن کا گناہ ہونا تمہیں معلوم نہیں، حتیٰ کہ تم ان میں مبتلا ہونے سے بچ سکو۔ پس شرعی عبادات جیسے طہارت اور نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی کے لیے ان کے احکام و شرائط کو جاننا تم پر لازم ہے۔ بعض اوقات طویل عرصہ یا کئی سال یوں گزر جاتے ہیں کہ تم کوئی ایسا فعل کر رہے ہوتے ہو جو تمہاری طہارت اور نماز برباد کر رہا ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے طہارت و نماز سنت کے موافق ادا نہیں ہوتی، جبکہ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ، یوں ہی بسا اوقات تمہیں کوئی مشکل درپیش آ جاتی ہے تو تمہیں ایسا کوئی نہیں ملتا جس سے پوچھ سکو، اور اسے تم نے سیکھا نہیں ہوتا۔ پھر ان ظاہری عبادات کو سیکھنا کافی نہیں، بلکہ ان باطنی عبادتوں کا علم بھی ضروری ہے جن کا تعلق دل سے ہے۔ لہٰذا توکل و تفویض، صبر و رضا اور توبہ و اخلاص وغیرہ کا علم سیکھنا بھی تم پر واجب ہے۔ ان کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یوں ہی دل کی وہ ممنوع چیزیں جو باطنی عبادات کی ضدیں ہیں، جیسے غصہ، لمبی امیدیں، ریاکاری، تکبر اور خود پسندی وغیرہ کا جاننا بھی تم پر واجب ہے تاکہ تم ان سے بچ سکو۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب میں اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان باطنی عبادتوں کو بجا لانے اور ان کی ضدوں سے بچنے کا واضح بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، یعنی خالص اسی کے ہو جاؤ۔ ان کے علاوہ بھی باطنی عبادات کے متعلق آیات مبارکہ موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز روزہ کی طرح اللہ پاک نے ان قلبی عبادات کا بھی حکم فرمایا ہے۔ پھر تمہیں کیا ہے کہ نماز روزہ تو کرتے ہو مگر ان فرائض کو چھوڑ بیٹھے ہو، حالانکہ دونوں کا حکم ایک ہی رب عز و جل کی طرف سے ایک ہی کتاب میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم ان فرائض سے غافل ہو اور ان میں سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کے فتووں نے غافل کر رکھا ہے جو دنیا پر فریفتہ ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی کا درجہ دے دیا، اور ان پاکیزہ علوم سے بے پرواہ ہو گئے جنہیں اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نور، حکمت اور ہدایت جیسے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، اور وہ لوگ اس چیز کی طرف متوجہ ہیں
جس سے حرام مال کمائیں اور ذلیل دنیا جمع کریں۔ اے بلائی کے طلبگارو، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تم ان واجبات میں سے بعض بلکہ اکثر کو چھوڑ کر اور نفلی نماز روزے میں لگ گئے ہو، اور جو مقصودی معاملہ ہے اس کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ اور کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ بعض اوقات تم کسی ایسے گناہ پر ڈٹ جاتے ہو جو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے، جبکہ کھانا پینا اور نیند وغیرہ مباح چیزیں چھوڑ کر قرب الہی تلاش کرتے ہو؟ یوں تم بے فائدہ چیز میں پڑ جاتے ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم کسی امید میں پڑے ہوتے ہو، حالانکہ وہ امید محض گناہ ہوتی ہے، اور تم اسے نیت خیر گمان کرتے ہو کیونکہ تم ان کے درمیان فرق کو نہیں جانتے۔ بعض اوقات تم کسی گھبراہٹ اور ناراضی و غصہ میں مبتلا ہوتے ہو، اور اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں رونا گرگرانا تصور کرتے ہو، اور یوں ہی کبھی خالص ریاکاری میں پڑے ہوتے ہو اور اسے اللہ پاک کی حمد اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا سمجھ لیتے ہو۔ تو اس طرح تم گناہوں کو نیکیاں اور قابل گرفت کاموں کو ثواب عظیم شمار کرنے لگتے ہو، پس تم بڑے دھوکے اور بری غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ خدا کی قسم، بغیر علم عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی اور بری مصیبت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ظاہری اعمال کے ساتھ باطنی صفات جیسے اخلاص، ریاکاری، خود پسندی اور احسان کا تذکرہ وغیرہ کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، جو ظاہری اعمال کو درست یا خراب کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص ان باطنی صفات، ظاہری عبادات میں ان کے اثر، ان سے بچنے اور اعمال کو ان سے محفوظ رکھنے کی کیفیت کو نہیں جانتا، تو اس کا ظاہری عمل بہت کم سلامت رہ پاتا ہے۔ یوں اس کی ظاہری و باطنی عبادات فوت ہو جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ صرف میل کچیل اور مشقت ہی آتی ہے، اور یہ کھلا نقصان ہے۔ حضور معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی علم کے ساتھ سونا جہالت کے ساتھ نماز سے بہتر ہے، کیونکہ بغیر علم کے عمل کرنے والا بہت سے درست کاموں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ خوش نصیبوں کو دیا جاتا ہے اور بدبختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ حقیقی علم تو اللہ پاک کے پاس ہے، مگر ہمارے علم کے مطابق حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلی بدبختی یہ ہے کہ وہ علم سیکھتا ہی نہیں، اور دوسری بدبختی یہ ہے کہ وہ صرف عبادت کی دقت و مشقت میں اٹھاتا ہے، جس سے سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس عمل سے جو قبول نہ ہو۔ اس لیے گزشتہ لوگوں میں دنیا سے بے رغبت با عمل علماء کا علم پر توجہ دینا بڑی عظمت رکھتا ہے، اور عقل والے اور تائید یافتہ لوگ یوں ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ جب اس گفتگو سے تم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ بغیر علم کے نہ تو عبادت ادا ہو سکتی ہے اور نہ ہی سلامت رہ سکتی ہے، تو علم کو عبادت پر مقدم کرنا لازم و ضروری ہے۔ علم کو عبادت پر مقدم رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علم نافع دل میں اللہ پاک کا خوف اور خشیت پیدا کرتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جو مقاحقہ اللہ عز و جل کی معرفت نہیں رکھتا، وہ کماحقہ اس سے ڈرتا ہے، نہ اس کی حرمت و تعظیم کا حق ادا کرتا ہے۔ لہٰذا علم ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بندے کو اس کی معرفت، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی ہیبت کی پہچان ہو سکتی ہے۔ پس اللہ پاک کی توفیق سے تمام عبادات علم ہی کا ثمرہ ہیں، اور علم ہی کے ذریعے بندہ تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور ان دو باتوں کے سوا اللہ پاک کی عبادت سے بندے کا کوئی اور مقصد بھی نہیں۔ اے آخرت کی راہ پر چلنے والے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے تجھے سیدھی راستے پر چلائے، تم سب سے پہلے علم دین کا حصول اپنے اوپر لازم کر لو۔ شاید تم کہو کہ صاحب شرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اب کون سا علم سیکھنا فرض ہے
اور عبادت کے لیے بندے کو کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو یاد رکھو جن علوم کا حاصل کرنا فرض ہے وہ 3 ہیں: علم توحید، دل اور اس کے باطنی مسائل سے تعلق رکھنے والے علم سرا، اور علم شریعت۔ ان میں سے ہر علم کتنا اور کس قدر سیکھنا ضروری ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ علم توحید میں اتنا جاننا ضروری ہے جس سے دین کے بنیادی اصول معلوم ہو جائیں۔ وہ اصول یہ ہیں: تمہیں یہ معلوم ہو کہ تمہارا ایک معبود ہے جو علم والا، قدرت والا، ہمیشہ سے زندہ، ارادہ فرمانے والا، کلام فرمانے والا، سننے والا، دیکھنے والا اور یکتا واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ اللہ پاک کے پاس جو بھی لائے ہیں اور انہی نے آخرت کے بارے میں جو بھی فرمایا سب میں سچے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مسائل و اصول جاننا بھی تم پر لازم ہے، اور جس چیز کو کتاب اللہ اور سنت رسول نے بیان نہیں کیا اس کو دین میں بدعت بنانے سے بچنا بھی تم پر لازم ہے، ورنہ اللہ پاک کے ساتھ تمہارا معاملہ بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ توحید کے تمام دلائل کی اصل قرآن کریم میں موجود ہے، اور ان دلائل کو ہمارے بزرگوں نے دینی اصول پر مشتمل اپنی کتابوں میں بیان فرما دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے عدم واقفیت اور جہالت ہلاکت میں ڈال دے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تمہارے لیے اس کے ترک کی کوئی راہ نہیں۔ اس بات کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ علم سر یعنی باطنی علم اتنا سیکھنا فرض ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ کن چیزوں سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور کن چیزوں سے دل کو بچانا ضروری ہے، یہاں تک کہ تمہیں اللہ پاک کی تعظیم، اس کے لیے اخلاص، نیت کی درستی اور عمل کی سلامتی نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسی تمام ضروری باتوں کا بیان ہماری اسی کتاب میں آئے گا۔ علم شریعت سے اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے تمہیں ہر وہ چیز معلوم ہو جائے جس کا کرنا تم پر فرض ہے، تاکہ تم اسے ادا کر سکو، مثلا طہارت، نماز اور روزہ، جبکہ حج، جہاد اور زکوٰۃ کا علم سیکھنا تم پر اس وقت فرض ہے جب یہ عبادات تم پر لازم ہو چکی ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ علم کی وہ مقدار ہے جس کا حاصل کرنا بندے پر بہر صورت لازم ہے، اور اب ضروری ہونے کی حیثیت سے علم کی فضیلت متعین ہو گئی۔ کیا مجھ پر ضروری ہے کہ میں توحید کا اتنا علم حاصل کروں جس سے تمام باطل دینوں کی کمر توڑ کر ان پر اسلام کی حقانیت ثابت کر دوں، اور تمام بدعتوں کی جڑ کاٹ کر سنت رسول کی حجت اور صداقت ثابت کر دوں؟ اس حوالے سے جان لو کہ یہ فرض کفایہ ہے، تمہارے لیے صرف اتنا سیکھنا ضروری ہے جس سے تمہارا اپنا عقیدہ دینی اصولوں کے بارے میں مضبوط اور پختہ رہے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ تم پر علم توحید کے فروعی اور باریک مسائل سیکھنا بھی فرض نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں دینی اصولوں میں کوئی شک و شبہ واقع ہو جس سے تمہارا عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اب ضروری ہے کہ ممکنہ حد تک تسلی بخش گفتگو کے ذریعے کسی عالم سے اسے حاصل کروا لو، اور بحث و مباحثہ اور کھینچا تانی سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں، لہٰذا اس سے بچنے میں اپنی پوری کوشش لگا دینا، کیونکہ جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا سوائے اس کے جسے اللہ پاک اپنے فضل و رحمت اور لطف و کرم سے ڈھانپ لے۔ پھر یہ بھی جان لو کہ جب ہر خطے میں علماء اہل سنت موجود ہیں جو ایسے شکوک و شبہات کو دور کرتے اور بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں، اس علم میں مہارت تامہ رکھتے ہیں اور اہل حق کے دلوں کو بد مذہبوں کے وسوسوں سے پاک کرتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں دوسروں سے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔
یوں ہی تمہارے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ باطنی علوم کی باریکیوں اور تمام قلبی عجائبات کی معرفت حاصل کرو۔ ہاں، جو باطنی بیماریاں تمہاری عبادت کو خراب کرنے والی ہوں انہیں سیکھو تاکہ ان سے بچ سکو۔ یوں ہی اخلاص، حمد، شکر اور توکل وغیرہ باطنی صفات سے متصف ہونا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ان کا علم حاصل کرو تاکہ انہیں ادا کر سکو، اور جو ان کے سوا ہے وہ ضروری نہیں۔ یوں ہی فقہ میں خرید و فروخت، اجارہ، نکاح، طلاق اور جنایات وغیرہ کے تمام ابواب کا جاننا بھی تم پر لازم نہیں، یہ سب فرض کفایہ ہے۔ صرف اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ کیا انسان ضروری علم توحید بغیر کسی سکھانے والے کے اپنے غور و فکر سے حاصل کر سکتا ہے، تو جان لو کہ استاد مشکلات کو آسان اور واضح کرنے والا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سیکھنا زیادہ آسان اور خوش کن ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل سے احسان فرمائے، کیونکہ سکھانے والی ذات تو اللہ تعالی ہی کی ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم کی گھاٹی اگرچہ بہت دشوار ہے، مگر مقصود و مطلوب یعنی عبادت و نجات تک رسائی کا راستہ یہی ہے۔ اس کا نفع بہت زیادہ ہے اور اسے پار کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس میں بڑے بڑے خطرات بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس سے منہ موڑا تو گمراہ ہو گئے، بہت سے مسافر پھسل گئے، بہت سے اس میں حیران و پریشان ہیں، اور بہت سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ نیز بہت سو نے انتہائی کم مدت میں اسے پار کر لیا، جبکہ بہت سے 70 سال سے اس میں کوشاں ہیں، اور حقیقت میں سارا معاملہ اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ جہاں تک اس گھاٹی کے نفع کی بات ہے تو بندے کو اس کی جو شدید محتاجی ہم نے بیان کی ہے اسے دیکھو، اور یہ کہ ہر عبادت کی بنیاد ہی علم پر ہے، خصوصاً علم توحید اور علم شریعت پر۔ مروی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد علم نافع حاصل کرو۔ عرض کی الہی نافع علم کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، یعنی تمہیں میرے جلال، میری عظمت، میری کبریائی اور ہر شے پر میری کمال قدرت کی پہچان ہو جائے، بے شک یہ علم تمہیں میرے قریب کر دے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں بچپن میں ہی فوت ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا اور بڑا ہو کر اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل نہ کرتا، کیونکہ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا، زیادہ عبادت کرتا اور اللہ پاک کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ جہاں تک اس گھاٹی کی شدت و سختی کی بات ہے تو تم علم کی طلب میں اخلاص کی خوب کوشش کرو، اور یہ طلب محض روایتوں کے حصول کی نہ ہو بلکہ سمجھ بوجھ کی ہو۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ طلب علم کی راہ میں بہت زیادہ خطرات ہیں۔ مثلاً جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، مالداروں کی مجلس اختیار کرے، اپنے جیسوں پر فخر و شیخی کرے، یا دنیا کا ذلیل مال جمع کرے، تو ایسے شخص کی تجارت بے نتیجہ اور لین دین صرف خسارہ ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے یا بے وقوفوں سے جھگڑے یا اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو اللہ پاک اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی نے فرمایا، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا تو علم اور اس کے خطرات سے زیادہ سخت کسی شے کو نہیں پایا۔ تم شیطان کی اس ملمع کاری سے بچنا کہ وہ تم سے کہے جب علم میں اس قدر بڑے خطرات ہیں تو علم چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ خبردار یہ سوچنا بھی مت، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یعنی میں نے معراج کی رات جہنم میں جھانکا تو اس میں زیادہ تعداد فقراء کی تھی دیکھی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مال کے لحاظ سے فقیر؟ ارشاد فرمایا نہیں، علم کے لحاظ سے فقیر۔ پس جو علم نہ سیکھے تو وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص بغیر علم کے آسمانی فرشتوں جتنی عبادت بھی کر لے تو وہ خسارے والوں میں سے ہی ہوگا۔ تو اے عزیز، سوال و جواب، وعظ و نصیحت اور جس طرح بھی ہو سکے علم حاصل کرو اور سستی و کاہلی سے بچو، ورنہ معاذ اللہ گمراہی کے خطرے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تم اللہ پاک کی تخلیق کے دلائل میں نظر اور گہرا غور و فکر کرو گے تو تم جان جاؤ گے کہ ان کا کوئی معبود ہے جو قدرت والا، علم والا، ہمیشہ سے زندہ اور ارادہ فرمانے والا، سننے والا، دیکھنے اور کلام فرمانے والا ہے۔ اس کا کلام، علم اور ارادہ ختم ہونے سے پاک ہے، وہ ہر عیب اور آفت سے منزہ ہے، اسے مخلوق کی صفات کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، وہ مخلوق کے مشابہ ہے، نہ مخلوق میں سے کوئی اس کے مشابہ ہے، وہ جہت و مکان سے پاک ہے اور حوادث و تغیرات اور آفات اسے نہیں پہنچ سکتے۔ یوں ہی جب تم حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور ان کی نبوت کی نشانیوں میں غور کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اللہ پاک کے رسول اور وحی پہنچانے میں صادق و امین ہیں۔ سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا، کیونکہ وہ موجود ہے مگر کسی جہت و مکان میں محدود نہیں ہے، اور یہ کہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، مخلوق نہیں، اور یہ حروف یا مختلف آوازوں کا نام نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی مخلوق میں سے ہوتا۔ نیز عالم بالا اور عالم دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ کسی دل کا خیال اور دیکھنے والے کی نظر، سب کچھ اللہ پاک کی قضاء و قدرت اور مشیت و ارادے سے ہو رہا ہے، اور اچھائی و برائی، نفع و نقصان اور ایمان و کفر اسی کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک پر کسی بندے کے لیے کچھ بھی واجب نہیں، وہ کسی کی توبہ قبول فرما لے تو اس کا فضل ہے، اور کسی کی پکڑ فرمائے تو یہ اس کا عدل ہے۔ پھر امور آخرت کا معاملہ ہے کہ حشر و نشر، عذاب قبر، منکر نکیر کے سوالات، میزان، پل صراط اور شفاعت وغیرہ کے متعلق جو کچھ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوا، سب حق و سچ ہے۔ پس یہ سب اصول دین ہے، اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اعتقاد کے مطابق بیان کیا اور ان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ بدعات اور خواہشات کے پھیلنے سے پہلے ہی ان اصولوں پر اجماع ہو چکا۔ ہم دین میں خلاف شرع بات جاری کرنے اور بغیر دلیل خواہشات کی پیروی کرنے سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر تم قلبی اعمال، باطنی اسباب اور ان ممنوع چیزوں کی طرف دیکھو جن کا بیان اسی کتاب میں آگے آئے گا، تاکہ تمہیں ان کا علم حاصل ہو جائے۔ پھر تم ان تمام چیزوں کو سیکھو جن کی تمہیں ضرورت ہے، مثلا طہارت، نماز اور روزہ وغیرہ۔ پس اگر تم نے یہ سب کر لیا تو عبادت کے لیے جتنا علم اللہ پاک نے تم پر فرض کیا تھا، تم اس فرض کو ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر اگر تم نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنی آخرت سنوارنے میں لگ گئے تو تم علم میں راسخ امت محمدیہ کے علماء میں سے ہو جاؤ گے اور عبادت گزار، صاحب بصیرت، عالم بن جاؤ گے۔ اب تم جاہل رہو گے، نہ غافل اور نہ ہی محض کسی کے پیروکار۔ اس وقت تم بڑے فضل و شرف والے بن جاؤ گے، تمہارا علم بڑا قیمتی ہوگا اور تم بڑے ثواب کے حقدار ٹھہرو گے۔ تو یوں تم اس گھاٹی کو عبور کر لو گے
اور توفیق خداوندی سے اس کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ تمہیں اور ہمیں حسن توفیق اور آسانی عطا فرمائے۔ بے شک وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اور نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی قوت و طاقت اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔